السلام علیکم یا ایھا الطلبہ، مرحبا بکم فی الدراسہ۔ قد درسنا بالامس الدرس المستشفى بالترجمة نصف الدرس، واليوم ندرس النصف الأخير. فعليكم أن تفتحوا كتبكم وانظروا إلى الصفحة الثالثة. الطبيب ڈاکٹر لا داعی لذلك، نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. يذهب أسامة إلى المختبر ويرجع بعد ساعة. اسامہ لیبارٹری والے کے پاس جاتا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے. وبيده نتیجۃ تحلیل الدم، اور اس کے ہاتھ میں خون کے ٹیسٹ کا نتیجہ ہے. تحلیل الدم کہتے ہیں خون کا ٹیسٹ یا خون کا تجزیہ. اسامہ ہاں ہی نتیجۃ تحلیل، یا ڈاکٹر صاحب یہ رہا تجزیے کا نتیجہ، یعنی یہ ٹیسٹ ہے، اس کا یہ رزلٹ ہے. الطبیب ڈاکٹر ينظر في النتیجہ مليا، ڈاکٹر اس رزلٹ کو دیکھتا ہے، اس ٹیسٹ کے رزلٹ کو دیکھتا ہے. مليا آنکھ بھر کر دیکھتا ہے. انت مصاب بالملاریا یا سیدی، جناب آپ ملیریا کا شکار ہیں. سأکتب لک وصفۃ، میں آپ کے لیے ایک نسخہ لکھ دیتا ہوں. یکتب وصفۃ طبیۃ، وہ ایک طبی نسخہ لکھتا ہے. ثم یشرحها لأسامہ، پھر اس کی وضاحت اسامہ سے کرتا ہے. هذه هي الوصفہ، یہ رہا نسخہ. الدواء الاول، پہلی دوا. خذ منہ اليوم 3 اقراص مرۃ واحدہ. خذ منہ، اس میں سے لو، اليوم آج، 3 اقراص 3 گولیاں، مرۃ واحدہ ایک دفعہ، ایک بار یعنی ایک ہی دفعہ 3 گولیاں آپ لیں آج. وخذ غدا وبعد غد قرصا فی الصباح وقرصا فی المساء. وخذ غدا، اور آنے والا جو کل ہے اس میں بھی آپ لیں. وبعد غد، اور پرسوں بھی آپ لیں. قرصا فی الصباح، ایک گولی صبح میں. وقرصا فی المساء، اور ایک گولی شام کو لیں. والدواء الثانی کپسولات، اور جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہیں کیپسولز. خذ کپسولۃ 3 مرات فی اليوم، دن میں 3 مرتبہ ایک کیپسول آپ نے لینا ہے. والدواء الثالث، اور تیسری دوا جو ہے، خذ منہ ملعقۃ کبیرۃ صباحا ومساء. تیسری میڈیسن جو ہے وہ لیکوئڈ ہے، مائع ہے، تو اس میں سے آپ نے ایک بڑا چمچ لینا ہے صبح کو اور ایک شام کو. ثم اخبرنی عن حالک بعد 3 ایام، پھر 3 دن کے بعد آپ نے مجھے خبر دینی ہے اپنے بارے میں. 3 دن کے بعد مجھے آپ نے اطلاع دینی ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. وَإِذَا سَاءَتْ حَالَتُكَ لا قدر اللہ. وَإِذَا، اور جب ساءت حالتُكَ، آپ کی حالت زیادہ خراب ہو جائے. لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے، یعنی میڈیسن لینے کے بعد یا یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اگر خدا نہ کرے ایسا ہو جائے کہ آپ کی حالت زیادہ خراب ہو جائے، یہ دوا آپ کو موافق نہ آئے، تو اللہ ایسا نہ کرے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاتصل بی، آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے. فی المستشفیٰ، ہاسپیٹل میں. او فی المنزل، یا گھر میں. او فی
عیادت یا پھر کلینک میں، میرا جو اپنا کلینک ہے شام کو اس میں بیٹھتا ہوں، اس میں آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ 3 قسم کی میڈیسنس ڈاکٹر نے دی ہیں۔ پہلے نمبر پہ گولیاں ہیں جو 3 لینی ہیں ایک ہی مرتبہ، اور وہ ایک دن میں تو 3 گولیاں اکٹھی لینی ہیں، پھر دوسرے دن صبح دوپہر اور شام کو ایک گولی لینی ہے۔ اور دوسری جو دوا تھی وہ کیپسولز تھے، وہ 3 دن میں ایک کر کے 3 مرتبہ کھانے تھے۔ وہ دوا ثالث، اور تیسری جو دوا جو تھی خذوا منہ ملعقۃ کبیرۃ صباحا و مساء، کہ اس میں سے ایک بڑا چمچ صبح اور شام لینا ہے۔ ثم اخبرنی عن حالک بعد 3 ایام، پھر 3 دن کے بعد اپنی حالت کے بارے میں مجھے مطلع کرنا ہے۔ فإذا ساءت حالت کو، لیکن اگر حالت بری ہو جائے، خراب ہو جائے، لا قدر اللہ ایسا نہ کرے، فاتصل بی فی المستشفیٰ، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں بھی، اور فی المنزل یا گھر میں، اور فی العیادہ یا میرے کلینک میں۔ اسامہ شکراً یا دکتور، اسامہ کہتا ہے شکریہ اے ڈاکٹر صاحب۔ هل يمكن الحصول على هذه الأدوية من المستشفى؟ کیا ان ادویات کا حصول ممکن ہے ہاسپٹل سے، یعنی کیا اسپتال سے ان ادویات کی دستیابی ممکن ہے؟ الطبیب ڈاکٹر کہتا ہے مع الاسف، افسوس کے ساتھ، لا توجد فی المستشفى حاليا، یہ ادویات اسپتال میں فی الحال نہیں پائی جاتی۔ مع الاسف، آصف افسوس کے ساتھ، لا توجد نہیں پائی جاتی، فی المستشفى ہاسپٹل میں، حالیاً فی الحال یہ ادویات ہاسپٹل میں دستیاب نہیں ہیں۔ من فضلک، مہربانی فرمائیں، اشتریھا، آپ ان کو خرید لیں، من ای صیدلیۃ فی السوق، صیدلیہ دواخانہ، فی السوق بازار میں کسی بھی دواخانے سے آپ یہ دوائیں خرید لیں۔ انہا لیست غالیۃ، یقیناً یہ دوائیں مہنگی نہیں ہیں۔ یہاں پہ غالیۃً یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، غلا یغلو سے، یعنی چڑھنا، اوپر مہنگا ہونا، غلو اختیار کرنا اسی سے ہے، تو یقیناً یہ دوائیں مہنگی نہیں ہیں۔ اسامہ شکراً یا سیدی، شکریہ جناب۔ ایو شیء آخر، کوئی اور بات، یعنی کوئی اس کے ساتھ کسی پرہیز وغیرہ کی بھی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ الطبیب ڈاکٹر کہتا ہے لا شیء سوى الاستراحہ الکاملہ، لا شیء کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، سوى الاستراحہ الکاملہ سوائے مکمل ریسٹ کے، مکمل آرام کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ والمحافظۃ علی مواعید الادویہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ محافظہ، یعنی آپ نے کیا کرنی ہے جی، پابندی کرنی ہے، علی مواعید الادویہ، دواؤں کے جو اوقات ہیں، مقررہ اوقات، ان مقررہ اوقات میں دوائیں لینے کی آپ نے پابندی بھی کرنی ہے۔ اسامہ شکراً، شکریہ، جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الطبیب عفواً، کوئی بات نہیں، معاف کرنا، شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے۔ تو یہ جو آخری کلمات ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ان کی ضرورت ہے کہ جب آپ ڈاکٹر یا کسی بھی کے پاس بھی کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اس سے اپنا کام لینے کے بعد اس کا شکریہ لازمی ادا کریں، اور اس کو ساتھ دعاؤں سے بھی نوازیں، جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر اگر کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو عفواً، شفاک اللہ، یا جو بھی اس کا کام ہے، آپ اس حساب سے آپ اس کے ساتھ ڈیلنگ کریں۔ قد تمت هذا الدرس بالترجمہ، وسندرس بالغد ان شاء اللہ التمارین، وبعد ذلك
قد هذه التمارين محتوية على الأسئلة الثامنة، وبالغد إن شاء الله ندرس الأسئلة الأربعة الأولى، وسنلتقي بالغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.